کرام ایک اور شاطب نبی حکم ابن آس، اس کے مذاق کا انجام کیا ہوا، یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا کرتا تھا۔ تسلیم صابری نامی ایک نقیب ہے جو اہل سنت کے اسٹیجوں پر کافی عرصہ سے عوام اہل سنت کے مال، ان کی عقیدت اور عقیدہ پر ڈاکہ ڈالنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ کوئی اس بندے کو پوچھنے والا نہیں ہے، حالانکہ اس کا تفضیلی پن روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے۔ ابھی اس شخص نے کچھ دن قبل ایک ویڈیو بنائی، اس کے اندر اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حکم بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ شاتم رسول کہہ دیا۔ اب اس فاسق و فاجر اور خبیث النسل انسان کو یہ شرم نہیں آئی کہ میں کن ہستیوں کے بارے میں اپنی زبان تان دراز کر رہا ہوں، وہ ہستیاں، وہ مبارک ذاتیں جن کے بارے میں رب قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور پھر یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر کسی واسطے سے فیض حاصل کیا ہے۔ اب اس بندے نے صحابی رسول کے لیے وہ غلیظ زبان استعمال کی ہے جو مسلمان سننا گوارا نہیں کرتا۔ شاتم رسول کے لفظ اس بندے نے صحابی رسول کے لیے بکے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے جو اس نے اپلوڈ کی ہے، لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، اور اس بندے کو شرم و حیا نہیں آ رہی کہ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے میری وجہ سے لوگ کمنٹس کے اندر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کیا تھا، اس کو عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اپنے پاس بلا لیا، اس کو مدینے میں رکھا، اس کو بڑے عہدے دیے۔ اب اس طرح کی غلیظ زبان اس بندے کی وجہ سے لوگ حضرت سیدنا عثمان غنی پر تان کر رہے ہیں۔ اب یہ کہے گا مجھے تو بڑی محبت ہے عثمان غنی سے، اے خدا کے بندے یہ کہاں کی محبت ہے؟ تیرے ایک نازیبا فعل اور حرکت کی وجہ سے لوگ صحابی رسول حضرت عثمان غنی پر بھی تان کر رہے ہیں، کیونکہ تو نے بھی صحابی رسول پہ تان کیا ہے۔ نفس صحابیت میں، صحابی ہونے میں تمام صحابہ برابر ہیں۔ اگر تو نے حکم بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اور نیچے کمنٹس میں لوگ حضرت عثمان غنی کے بارے میں تان کر رہے ہیں، تو ان میں اور تیرے اندر فرق کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میری یہ عرض ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی 2 نمبر نقیب اور خطیب اور نعت خواں ہیں، ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ خدارا آپ ان محافل میں نہ جائیں جہاں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے لوگوں کو ان کی ایسی باتیں جو عقیدہ اہل سنت سے بغاوت پر انسان کو اکساتی ہیں، آپ ان باتوں کا رد کریں کہ یہ بندہ اس کے اندر فلاں خامی ہے۔ کیا صرف مرزا انجینئر خبیث جہلمی کا رد کرنا ہی ہم پر ضروری ہے؟ اس کا تو عوام اہل سنت کو کچھ نہ کچھ علم ہے کہ اس بندے نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، آپ کی اہل بیت، حتیٰ کہ انبیاء کی ذات تک کو نہیں چھوڑا، سب پہ تان کرتا ہے۔ مگر یہ جو لوگ ہیں اہل سنت کے لبادے میں، اہل سنت کے اندر گھسے ہوئے ہیں، عقیدے ان کے رافضیوں والے ہیں، تفضیلی نما یہ لوگ ہیں، تو ان لوگوں سے باخبر کرنا مرزا انجینئر جہلمی سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو اندر کا دشمن ہوتا ہے نا وہ نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، اور ہمارے لوگ ان کو اپنا مال بھی دیتے ہیں، ان پر اپنی عقیدتیں بھی نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر میرے سامنے کئی ایسے محافل نعت کے پوسٹر موجود ہیں جس پر سنی صحیح العقیدہ رضوی المزاج علماء کرام کی تصویریں موجود ہیں، اور ساتھ ان جیسے جتنے بھی نعت خواں اور نقیب ہے 2 نمبر قسم کے، رافضی اور تفضیلی قسم کے، ان کی بھی تصاویر موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی ہمارا جانا بھی تو ضروری ہے، ہم نے بھی تبلیغ کرنی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ تبلیغ کریں، مگر ساتھ ان کا رد بھی کریں۔ آپ کہتے ہیں ہم اپنا پیغام صرف پہنچا لیتے ہیں، وہ آتا ہے محفل میں، جب ہم ہوتے ہیں وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بھائی آپ کا اس محفل میں آنا اور اس نقیب یا 2 نمبر نعت خواں کا بائیکاٹ نہ کرنا، یہ عوام اہل سنت کے لیے ایک دلیل ہے کہ ہمارے فلاں عالم آئے تھے
انہوں نے تو فلاں محفل دی، اس میں فلاں نقیب تھا، فلاں نعت خواں تھا اور یہ عالم دین تھے، تو آپ کا اس محفل میں شریک ہونا اور ان کا رد نہ کرنا یہ عوام اہل سنت کے لیے دلیل ہے۔ بہرحال اس پر بہت غور و فکر کرنے کی حاجت ہے۔ اب یہاں میں اس جاہل نقیب سے سب سے پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں تسلیم صابری سے کہ جب بندہ اسلام لے کے آتا ہے، مجھے یہ بتا اسلام لانے کی برکت سے اس کا جو اسلام سے ماقبل زمانہ تھا اس میں اس بندے نے جو خطائیں کی، جو گناہ کیے، وہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے یا معاف نہیں ہوتے؟ اگر تو وہ معاف نہیں ہوتے تو پھر میرا یہ سوال ہے، اس بات پر تم دلیل پیش کرو کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، جو اس کے پہلے اعمال ہیں، جو غلط اعمال ہیں، غلط نظریات تھے، جو گناہ تھے، وہ اسلام کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے، اس بات پر قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرو۔ نمبر 2، اگر تو اسلام لانے کی برکت سے پہلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اسلام لانے کی وجہ سے اگر ان کے سابقہ گناہ، سابقہ زندگی کی جو خطائیں تھیں وہ معاف ہو چکی ہیں، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ایک صحابی رسول پر اپنی زبان تان دراز کرو؟ خود تمہارا حال یہ ہے، فاسق مولن، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور انگلی کن پہ اٹھاتے ہو؟ جنہوں نے دین کی خاطر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ اور پھر اس سے اگلی بات، کیا حضرت حکم بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جس کو تو نے شاتم رسول معاذ اللہ کہا ہے، کتنے غلیظ تم نے لفظ استعمال کیے ہیں، میرا یہ سوال ہے کیا وہ صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ صحابی رسول نہیں ہیں تو تم پر ضروری ہے اس بات پر دلیل پیش کرو کہ وہ صحابی رسول نہیں ہیں، اور اگر وہ صحابی رسول ہیں تو پھر کیا تمہیں قرآن کی آیات نہیں پتہ؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک عنہا مبعدون وکلا وعد اللہ الحسنی۔ کیا تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث یاد نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں اپنی زبان تان دراز نہ کرنا، کیا تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث پتہ نہیں ہے؟ اور پھر اس سے اگلی بات، جو واقعہ ان کی جلا وطنی والا بیان کیا جاتا ہے، یہ واقعہ حدیث کی کسی صحیح کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ صحاح ستہ کے کسی بھی مؤلف نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ بیان ہی نہیں کیا۔ اور پھر جن کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، نمبر 1 تو اس واقعے کے ساتھ اس کی سند ہی موجود نہیں ہے، جس کے ساتھ سند موجود ہے تو سند کے اندر راویوں میں واقدی جیسے لوگ اور حشام کلبی جیسے مجروح لوگ وہاں پہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں جس روایت میں ایسے لوگ موجود ہیں تو اس روایت کی فنی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ اور پھر حافظ ذہبی نے اسی روایت کے حوالے، اسی واقعے کے حوالے سے جو الفاظ لکھے ہیں، حافظ ذہبی نے کہا لیست فی الصحاح، یہ روایت صحاح میں موجود ہی نہیں ہے، ولا لہا استناد، نہ ہی اس کے لیے کوئی سند موجود ہے۔ پھر طبقات کبریٰ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5 پر ابن سعد نے حکم بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کلام کیا ہے، اب یہ صفحہ آپ کے سامنے واضح طور پر اس کے اندر کوئی بات لکھی نہیں ہے جلا وطنی کی، سادہ طور پر صرف یہ بات لکھی ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، مکہ میں رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ پاک آنے کی اجازت مل گئی، وہاں آ گئے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ اب اس روایت کے اندر جلا وطنی کا تو ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ کچھ شرم و حیا کرنی چاہیے، کن کے بارے میں تم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ وہ صحابی رسول ہے۔ جلا وطنی کے واقعے کو ابن تیمیہ نے اس طرح ذکر کیا ہے لیس لہ اسناد، اس کی سند ہی موجود کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جس نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے بطریق مرسل کیا ہے، اب اس جاہل نقیب کو کیا پتہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ اور پھر ان مورخین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے جن کا جھوٹ ہونا، کذاب ہونا بڑا مشہور ہے۔ اور پھر جلا وطنی کی روایت بڑی شد و مد کے ساتھ ابن حجر عسقلانی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے، ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے وہاں پہ صراحت کی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں لم یثبت ذالک وفی اسنادہ نظر وفیہ ضرار بن سرد وہو منسوب للرفض۔ ابن حجر عسقلانی نے صراحت کی ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند میں نظر ہے، اس میں ایک ضرار بن سرد راوی ہے جس کی طرف رفض کی نسبت کی جاتی ہے،
شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ عوام اہل سنت سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی جاہل نقیب ہیں، نعت خواں یا خطیب ہیں، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو عقیدہ اہل سنت سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔